السلام علیکم دوستو، میں ہوں حارث علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ حارث۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آؤ میں تمہیں پچھلے زمانے کے ایک ایماندار نو خیز ولی اللہ کی بات سناؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کے زور پر حکومت کرتا تھا۔ اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا۔ جادوگر اس کو جادو بتاتا، وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا۔ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور کہنے لگا، بادشاہ کوئی نوجوان میرے پاس بھیج دے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا پتہ نہیں کب مر جاؤں۔ بادشاہ نے ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی جو کہ ذہین فطرت مزاج بچہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچہ جادو سیکھنے لگا، وقت گزرنے لگا۔ بچہ جب جادو سیکھنے جاتا تو رستے میں ایک راہب بھی تھا جو انجیل جانتا تھا۔ وہ اللہ اللہ کرتا اور لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگ اکٹھے ہیں تو وہ بچہ اس راہب کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگا۔ اب جب اس کے ساتھ اس کی گفتگو بڑھنے لگی تو اس کو باتوں میں لذت آنے لگی۔ راہب نے بچے سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کس طرح آئے ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، جی میں جادو سیکھنے جاتا ہوں، تو آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں۔ اس نے کہا، دین سیکھو، جادو سیکھنے والے تو کافر ہو جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث سیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کامل ایمان عطا فرماتا ہے۔ بچہ راہب کے پاس آنے لگا۔ راہب کی باتیں بچے کے دل میں گھر کرنے لگیں۔ ایک وقت آیا کہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ اور مسلمان کیسے ہوا؟ بچہ کہتا ہے، میں تجربہ کر کے مسلمان ہوا۔ اب میں تھوڑا سا وقت جادوگر کے پاس بھی جاتا اور باقی سارا وقت وہاں بیٹھتا۔ میں ایک دن جا رہا تھا تو رستے میں ایک اژدہا آ گیا جو میرا رستہ روک کر کھڑا تھا۔ بچے نے چھوٹا سا روڑا اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر جادوگر سچا ہے تو اسے مار دے۔ چھوٹا سا روڑا میں نے پھینکا، اژدہا نہ مرا۔ پھر چھوٹا روڑا اٹھایا، میں نے کہا، اے اللہ، اگر راہب سچا ہے تو اسے مار دے۔ اب جب میں نے روڑا مارا تو اژدہا مر گیا۔ میرے اندر سے گواہی آئی کہ دین کی باتیں سچی ہیں۔ بچہ کہتا ہے کہ میں پھر مسلمان ہو گیا۔ اب میں نے راہب کے پاس ہی رہنا شروع کر دیا اور جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے بچے سے پوچھا کہ تم زیادہ وقت کہاں گزارتے ہو؟ تو وہ بات کو گول مول کر دیتا۔ وقت تیزی سے بڑھنے لگا۔ اللہ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر توانائی اور روحانیت بھی پیدا کر دی۔ نوجوان جو کہ ابھی 14-15 سال کی عمر کا ہے، اب جو بیمار اس کے پاس آتا وہ دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا کر دیتا۔ بادشاہ کا ایک درباری تھا، وہ بادشاہ کو پنکھا چلتا تھا، وہ اندھا ہو گیا۔ کوئی ایسی تکلیف آئی کہ نابینا ہو گیا، بڑے علاج کروائے، شفا نہیں ہوئی۔ کسی نے اس بچے کا بتایا تو بچہ کہنے لگا، شفا تو ہو جائے گی پر کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ جس پیغمبر کا میں غلام ہوں، تجھے بھی غلام بننا پڑے گا، دین اسلام پر عمل کرنا پڑے گا، اللہ شفا دیتا ہے۔ اس نے کہا، تو مجھے کلمہ پڑھا، مجھے شفا دے، میں تیار ہوں۔ بچے نے کہا، شفا تو اللہ ہی دیتا ہے۔ اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کر کے دعا مانگی۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، طبرانی میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی۔ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ حدیث پاک میں موجود ہے کہ کوڑ کے مریض آتے تو شفا یاب ہو جاتے، اندھے آتے تو شفا یاب ہو جاتے، برس والے آتے تو اللہ تعالیٰ سے دیتا۔ وہ شخص جس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھیں وہ بادشاہ کے پاس واپس گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیسے شفا ملی؟ تو کہنے لگا، میرے رب نے شفا دی ہے۔ بادشاہ سجدے کرواتا تھا، اپنے آپ کو منواتا تھا، معاذ اللہ کہنے لگا، میرے علاوہ کون سا رب ہے؟ اس آدمی نے کہا، وہی رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا، اور وہی رب ہے جس نے مجھ جیسے اندھے کو آنکھیں دیں، وہی میرا مالک ہے۔ اچھا، تو مجھے نہیں مانتا؟ کہا، نہیں مانتا، میں اپنے رب کو مانتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے سزا دی اور بہت ستایا۔ اس نے بچے کا پتہ بتایا، پھر بچے کو بلا کر ستایا تو اس نے راہب کا پتہ بتایا۔ راہب بھی قتل ہو گیا اور نابینا بھی قتل ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے کہا، سپاہیوں،
اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر نیچے پھینک دو تاکہ یہ مر جائے۔ بچہ پہاڑ کی چوٹی پر گیا تو ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، یا اللہ میرے لیے نہیں، اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ بچے نے یہ دعا مانگی۔ جتنے لوگ ساتھ آئے تھے وہ سارے زمین پر گرے اور سب مر گئے۔ بچہ واپس سیدھا بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، لو بھائی میں بچ گیا ہوں، تو جھوٹا ہے، میرا رب سچا ہے۔ اس نے کہا، اس بچے کو دوبارہ لے جاؤ اور کشتی میں بٹھا کر دریا کے درمیان لے جا کر دھکا دے دو۔ سپاہی جب بچے کو دھکا دینے لگے تو اس نے کہا، اے اللہ میرے لیے نہیں، اپنے لیے ان کو اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ بس ایک طوفان سا آیا، جتنے سپاہی ساتھ آئے تھے ڈوب کر مر گئے۔ وہ بچہ پھر اٹھا اور سیدھا بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے جب بچے کو دوبارہ دیکھا تو کہنے لگا، تو کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے، تجھ سے کیسے جان چھوٹے گی؟ تو بچہ کہنے لگا، اگر تو مجھے درخت کے ساتھ باندھے اور سارے لوگوں کو اکٹھا کرنا، پھر تو تیر مارنا، میں تجھے بتاؤں گا کیسے مارنا ہے، میں مر جاؤں گا۔ بچے نے یہ بات کہی تو بادشاہ نے سارا ملک اکٹھا کیا اور پھر بادشاہ نے بچے کو درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ بچہ کہنے لگا، لوگو یہ مجھے مارنا چاہتا ہے پر مار نہیں سکا، اب میں اسے بتانے لگا ہوں کہ میں کیسے مروں گا۔ اسے کہو جب تیر مارے تو ساتھ میرے رب کا نام لے، میں رب کے نام پر جان دے دوں گا۔ بادشاہ نے اللہ کہہ کر تیر مارا، تیر بچے کی پیشانی میں لگا، بچے کی روح پرواز کر گئی۔ جتنا مجمع کھڑا تھا سارا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا، جب تمہارے اندر ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔